اکھاڑ کے زمین پہ دے مارا. اس پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یزید خلیفۃ المسلمین. اسے زمین پہ دے مارا. اور اب جو پرچم لہرایا نا اس پہ کیا لکھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. دیکھا آپ نے، ایک انسان، تنہا انسان، مجبور انسان، زنجیروں میں جکڑا ہوا انسان، جس کا کوئی یار و مددگار نہیں تھا، قید میں بند تھا، گمنام تھا، لیکن اس کا مقصد اتنا نیک تھا کہ اللہ نے آج اسے یہ دن دکھلایا کہ وہ دارالامارہ میں بحیثیت فاتح داخل ہوا. پھر دارالامارہ میں بیت المال کا حساب کیا گیا کتنا ہے. گننے کے بعد چوتھے امام کی خدمت میں 1,00,000 دینار اور درہم روانہ کیے گئے. سہم امام، یہ امام کا حق ہے. اور اسی دولت سے ہمارے چوتھے امام نے بنی ہاشم کے ٹوٹے ہوئے گھر مرمت کیے تھے. بنی ہاشم کی بیواؤں کی دوبارہ شادیاں کی تھیں اور ان کے گھر آباد ہوئے تھے جو کبھی فاقے کیا کرتے تھے. یہی دولت تھی جو چوتھے امام نے قبول کی تھی، 1,00,000 درہم و دینار. اس کے بعد پھر جو مال بچا تھا ان میں تقسیم کیا گیا جو سب سے پہلے بیعت کرنے والے تھے اور جو سب سے پہلے تیار ہو کے ہتھیار لگا کے آئے تھے. پھر جو صبح آئے تھے ان کو دیے گئے ان کے حساب سے. پھر جو محاصرے کے وقت شریک ہو گئے تھے ان کو ان کے حساب سے دینار و درہم انعام میں دے دیے گئے. جناب مختار ابن عبیدہ ثقفی نے امیر کوفہ بن جانے کے بعد کبھی بھی تخت پہ کبھی نہیں بیٹھے جس پہ ابن زیاد بیٹھ چکا تھا، بشیر ابن نعمان بیٹھ چکا تھا، عمر ابن عبید اللہ ابن زیاد بیٹھ چکا تھا، عبداللہ ابن مطیع بیٹھ چکا تھا. اسے اٹھا کے پھینکوا دیا اور اب تلاش شروع کی گئی کہ وہ کرسی جس پہ مولا کائنات بیٹھا کرتے تھے بزمان کوفہ وہ کہاں ہے، ڈھونڈو. کسی کے پاس وہ مولا کی کرسی تھی. اس سے کہا گیا، فرمائش کی گئی کہ یہ کرسی یار ہمیں بیچ دو. اس نے پورا فائدہ اٹھایا، اتنے میں دوں گا کرسی، چاہیے تو لو. مولا کی کرسی تھی. بہت موٹی رقم دے کے جناب مختار نے وہ کرسی جس پر مولا کائنات بیٹھتے تھے منگوائی. ایک تخت بنوایا گیا، تخت کے اوپر مولا کائنات کی کرسی رکھی جاتی تھی اور خود نیچے پہلو میں بیٹھتے تھے. وہ دنیا، وہ مورخین جو لکھتے ہیں کہ اسے حکومت اور سلطنت کی لالچ تھی، وہ آج دیکھے کہ وہ کہاں بیٹھا ہے انسان. خود نیچے زمین پہ بیٹھتا تھا، تخت کے اوپر مولا کائنات کی کرسی رکھی ہوتی تھی. اور تاریخ میں یہ لکھا ہے دوستو کہ جناب مختار ابن عبیدہ ثقفی کی 1 سال کی حکومت میں 1 سال زندہ رہے. جناب مختار والی و وارث بننے کے بعد کوفہ کے صرف 1 سال تک زندہ رہے. کب تک زندہ رہے؟ جب تک کہ 3,83,302 بچے قتل ہو چکے. ایک بچا محمد ابن اشعث. جب تک وہ زندہ رہا مختار زندہ رہے، اور جب وہ واصل جہنم ہو گیا تو جناب مختار جنت کو سدارے درجہ شہادت پر فائز ہوئے. 1 سال کی زندگی حکومت کی. اب دیکھیے تاریخ میں یہ لکھا ہے اوروں کی کتابوں میں، اپنوں کی نہیں، اوروں کی، کہ اس 1 سال کے عرصے میں سب سے پہلے ڈسٹریبیوشن آف پورٹ فولیوز ہوئے، کسے کیا محکمہ دیا جائے.
تو عبداللہ ابن کامل انصاری کو پولیس کا سربراہ بنایا گیا، جناب ابراہیم ابن مالک اشتر کو فوجوں کا سربراہ جنرل بنایا گیا، جناب ابو امرؤ کسان جو غلام تھے، علی کے کسی زمانے میں خدمت کرتے تھے کوفے میں، ان کو چیف سیکرٹری بنایا گیا، کوفے کا چیف سیکرٹری۔ اور اسی طریقے سے چیف جسٹس بنائے گئے ابو موسیٰ اشعری۔ جب ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں پتہ چلا، یہ ابو موسیٰ اشعری کون؟ چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کر دوں، جب کوفے میں بظاہر خلیفہ بنے ہمارے امام، تو جو سب سے پہلا فرمان جاری کیا تھا مولا کائنات نے، جو سب سے پہلا فرمان، سب سے پہلا حکم مولا کا یہ تھا کہ قاضی شرعی کو، چیف جسٹس کو معزول کیا جائے، اسے اس کے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ یہ تھا ابو موسیٰ اشعری۔ جب پتہ چلا تو اسے ہٹا دیا گیا، خود دارالقضات میں یعنی کورٹ ہال میں خود بیٹھا کرتے تھے، اور صبح کی نماز کے بعد سے عصر تک بیٹھ کر مقدموں کے فیصلے خود سنایا کرتے تھے۔ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ کوفے کی سرزمین پر یا تو فیصلے سنائے مولا کائنات نے، یا پھر ایسے فیصلے ہوئے جناب مختار کے زمانے میں، پھر نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد ایسے فیصلے سنائے گئے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آئیے دو چار فیصلے مولا کائنات کے مجھ سے بھی سماعت فرما لیں آپ حضرات۔ تاکہ چھوٹے بھائیوں کو پتہ چلے کہ فیصلے کیسے سنائے گئے، کتنے ایکیوریٹ تھے اور کتنے کامن سینس کے اوپر جمے ہوئے تھے، اور میتھمیٹکس کے حساب سے کتنے پکے تھے۔ آج دنیا حیران ہے۔ اب جو میں دو فیصلے آپ کو سنانے جا رہا ہوں، پروفیسر اننت نارائن صاحب جو پرنسپل تھے ہمارے عثمانیہ یونیورسٹی میں لاء کالج کے، انہوں نے یہ فیصلے نیچرل جسٹس، جب وہ ایک سبجیکٹ ہوا کرتا تھا LLB میں نیچرل جسٹس، وہ ایسے مقدمے جو قانون کی کسی کتاب میں نہیں لکھے ہیں، اب فیصلہ دینے والے جج کو اپنی عقل کی بنیاد پر، اپنے علم کی اور عقل کی بنیاد پر دینے ہیں فیصلے، نیچرل جسٹس۔ ایک دن دو چرواہے، بکریاں چرانے والے بکریاں چرا رہے تھے، دوپہر ہو گئی، کھانے کا وقت ہوا، کھانے کے لیے بیٹھے دونوں نے اپنا اپنا ناشتہ دان کھولا، ٹفن کھولا، اتنے میں ایک اجنبی آ گیا۔ اب بھائی میں بھوکا ہوں، اب بسم اللہ آپ بھی آ جاؤ۔ تینوں مل کے کھا چکے۔ جب تینوں کھا چکے تو جاتے جاتے وہ اجنبی نے، جب اس کا پیٹ بھر گیا تو جاتے جاتے وہ اجنبی 8 دینار دے کے چلا گیا۔ اے بھائی میرا پیٹ بھرا، شکر تمہارا، یہ آپس میں بانٹ لو، آپس میں بانٹ لو۔ تو دونوں میں جھگڑا ہو گیا، بھائی انسان ہے، جھگڑا ہو گیا۔ اس نے کہا آپس میں بانٹ لو، تو یار تو 4 لے لے، 4 مجھے دے دے۔ اس نے کہا نہیں ہوگا ایسا، دیکھ بھائی تو تیری ناشتہ دان میں 5 روٹیاں تھیں، میرے پاس 5 روٹیاں تھیں، میری بیوی نے 5 روٹیاں دی تھی مجھے، تو 5 میں لیتا ہوں، تیرے پاس 3 روٹیاں تھیں، 3 دینار تو لے لے۔ کہا نہیں ایسے نہیں ہوگا، 4 مجھے دے، 4 تو لے۔ جھگڑا بڑھ گیا، مار پیٹ کی نوبت آ گئی، مقدمہ خلیفہ کی دربار میں پہنچا۔ میں کہا وقت ضائع کر دو، ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے مقدمے لے کے عدالت کا وقت برباد کرتے ہو، 3 تم لے لو، 5 تم لے لو، چلو گیٹ آؤٹ۔ مقدمے کا فیصلہ ہو گیا، لیکن مطمئن نہیں ہوئے۔
وہ سلمان فارسی تھے باہر کھڑے. کہا کیا ہوا بھیا؟ ارے یار وہ عجیب فیصلہ سنایا انہوں نے, 5 لے لو 3 لے لو, جھگڑا تو یہی ہے ہمارا 5 اور 3 کا. کہا اچھا چلو, اگر وہاں چلے جہاں تمہیں تسلی ہو جائے ججمنٹ کے بعد. کہا وہاں چلو تسلی ہو جائے, بھلے کسی کا نقصان ہو. پہنچے, اب پیروں کی چاپ سنی نا دروازے کے پیچھے سے مولانا سلمان کی, تو آواز دی گھر کے اندر سے, سلمان انہیں وہیں لے چلو, میں آ رہا ہوں, وہیں لے چلو. پہنچے, کہا پھر آ گئے تم؟ کہا نہیں حضور وہ مولا نے کہا ہاں اچھا وہ آ رہے ہیں حضور, کیا کہنے, آنے دو. اندر سے تو کھول رہے تھے کہ بے عزتی ہوگی, جب بھی آتے تھے مگر کہا آنے دو. آئے بھیا فیصلہ ہو گیا؟ کہا ہو گیا. وقت برباد کر رہے ہیں, 5 اور 3 کا فیصلہ ہوا. کہا نہیں یہ تو فیصلہ نہیں ہوا. اچھا میں فیصلہ کر دوں؟ کہا حضور آپ سے زیادہ بہتر اور کون ہو سکتا ہے, کر دیجئے. دونوں کو حکم دیا, جاؤ اپنے اپنے گھر سے ایک روٹی لے آؤ. دونوں دوڑ کے گئے اپنے گھر سے, ایک روٹی لے آئے. ایک روٹی ایک ہی سائز کی ہوتی ہے ہر دور میں. کہا کھاؤ اسے. کھا چکے. اس کے بعد مولانا نے سنایا دیکھو یہ جو تمہیں 3 دینار دے رہا ہے یہ تم لے لو, اس نے تمہارے حق میں بہترین فیصلہ کیا ہے, تم 3 دینار لے لو, اسے 5 دینار لینے دو. وہ اڑ گیا, نہیں مولا آپ فیصلہ سنائیے. کہ میں اگر فیصلہ سناؤں گا تو نقصان ہو جائے گا, نقصان برداشت ہے مجھے, تسلی چاہتا ہوں. کہ اچھا تو سنو, تمہیں 1 دینار ملے گا, اسے 7 دینار دیے جائیں گے. مولا نے فیصلہ سنا دیا. کہا مولا تسلی نہیں ہوئی, یہ تو بہت نقصان ہو گیا. کہا سنو, تمہاری 1 روٹی کے تمہارے 3 نوالے بنے, تمہاری 1 روٹی کے تمہارے 3 نوالے بنے. تمہارے پاس 3 روٹیاں تھیں, کتنے نوالے بنے تمہارے؟ بتائے کوئی؟ میری میتھمیٹکس بڑی کمزور ہے. تمہارے پاس 5 روٹیاں تھیں, 3 نوالوں کے حساب سے کتنے نوالے بنے؟ ٹوٹل کیجئے کتنے ہوئے؟ 24 نوالے ہوئے. اور تینوں نے مل کے کھائے, ڈیوائیڈ کر دیجئے. تو کہا 9 نوالے میں سے 8 نوالے تو تو خود کھا گیا, تجھے 1 ملے گا. کہا یا علی تسلی ہو گئی. درود پڑھے محمد والے محمد. ایک جج کو فیصلہ سنانے کے لیے کتنے علوم کی ضرورت ہوتی ہے مولا کائنات نے بتلا دیا. اناٹومی. 2 لڑکے خلیفہ دویم کے دربار میں پہنچے. حضور آپ کے رجسٹر میں درج ہے کہ ایک قافلہ آیا تھا اور اس میں ایک آدمی مر گیا تھا دوسرے ملک کا. بزنس مین تھا, تجارت پیشہ تھا, تجارت کے لیے آیا تھا, مر گیا تھا, اور اس کا اتنا مال بیت المال میں جمع ہے آپ کے پاس. کہا ہاں ہے, میں اس کا وارث ہوں, اس کا بیٹا ہوں, میں آیا ہوں, مجھے میرے باپ کی دولت دے دی جائے. دوسرا لڑکا بھی یہی کہہ رہا تھا کہ یور آنر اس کا باپ نہیں تھا, مرنے والا میرا باپ تھا, وہ دولت مجھے دے دی جائے. یہ ڈسپیوٹ تھا دونوں میں. وہ مرنے والا ہمارا باپ تھا, دولت مجھے ملنی چاہیے. جھگڑا بڑھ گیا. اب یور آنر جو تھے وہ کسی نتیجے پہ پہنچ نہیں پائے. کہا تمہارے پاس کوئی ایویڈنس ہے, پروف ہے کہ وہ تمہارا باپ تھا؟ کہا ہم دونوں پردیسی ہیں, جہاں ہمارا باپ رہتا تھا ہم وہاں کے رہنے والے, مدینے میں آئے ہیں, ہم کسی کو جانتے نہیں, ایویڈنس کہاں سے لائیں کہ وہ ہمارا باپ تھا؟ مقدمہ خارج. چونکہ تمہارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے لہذا تمہارا سوٹ ڈسمس, جائیے, گیٹ آؤٹ. دونوں روتے بسوڑتے باہر نکلے. پھر وہ کھڑے تھے, پھر پہنچے, کہا میں لے چلو. اب لے کے آئے. کہا بھئی آپ نے فیصلہ سنا؟ یا علی سنا. کیا سنایا؟
کہا میں نے مقدمہ خارج کر دیا، کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے پاس، ثبوت شرعی کہ یہ ان کا باپ تھا۔ تو مولا نے جواب دیا مگر حضور دو دعوے دار ہیں تو ایک تو سچا ہے، ان دونوں میں سے ایک تو سچا ہے اپنے دعوے میں، مال تو بیت المال میں جمع ہے، آدمی تو مرا ضرور ہے، پھر دونوں میں سے تو ایک سچا ہے، آپ نے ایک کا حق کیسے غصب کر لیا؟ کہا حضور پھر کیسے ہوگا اس کا؟ کہا اگر اجازت ہو، کہا ہوئی یا علی بسم اللہ بسم اللہ۔ یہ ہے علم، دیکھیے مولا کائنات کا، اناٹومی کا۔ دونوں کو بلاؤ، ادھر ادھر آؤ، آئے دونوں، کا پاس میں بیٹھ جاؤ یہاں۔ کہا سلمان یہاں آؤ، جانتے ہو ان کے باپ کی خبر کہاں ہے؟ کہا ہاں حضور میں جانتا ہوں۔ جاؤ خبر کھود کے اس کی ایک ہڈی چھوٹی سی کوئی سی جسم کی لے آؤ۔ خبر کھود کے جناب سلمان انگلی کی ہڈی چھوٹی سی لے آئے۔ کہا حضور یہ ہے۔ کہا اس کا نشتر لگاؤ انگلی میں۔ نشتر لگایا گیا، ایک بوند خون ٹپکایا گیا برتن میں۔ کہا ہڈی کو چھواؤ، لگاؤ۔ ہڈی کو لگایا گیا۔ کہا اس کا ایک نشتر لگاؤ، ایک نشتر لگایا گیا، خون ٹپکا ایک بوند۔ کہا ہڈی کو لگاؤ، ملاؤ، اس سے مس کرو۔ ہڈی مس ہو، جیسے ہی ہڈی مس کی گئی، ہڈی نے وہ خون پی لیا، ہڈی نے وہ خون چوس لیا۔ کہا یہ اس کا بیٹا ہے اصلی۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ یا علی اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، آپ تو ویسے ہی ہلاک ہو گئے۔ تو حضور ایسے فیصلے یا تو علی مرتضیٰ کے زمانے میں ہوئے یا پھر سرزمین کوفہ میں مختار کے زمانے میں ہوئے۔ خیر ڈسٹریبیوشن ہو گیا پورٹ فولیوز کا، سپاہیوں کا، علمدار کا، پولیس کا، فوج کا۔ کسی مخبر نے آ کے اطلاع دی کہ حضور عبداللہ ابن متی جو رات میں بھاگا تھا نا، آپ نے جسے بچا دیا تھا، وہ اپنی جان بچا کے کوفے سے گیا نہیں باہر، کوفے میں موجود ہے، ابو موسیٰ اشعری کے گھر میں چھپا ہے۔ سپاہی دوڑائے، دیکھ کے آؤ، پتا کرو کہیں ایسا نہ ہو میرے سپاہیوں کو پتہ چل جائے تو پکڑ کے اسے قتل کر دیں گے۔ تصدیق ہو گئی کہ ہاں چھپا تو ہے۔ اب کیوں چھپا ہے؟ کہتا ہے عبداللہ ابن متی کہ اس کے پاس زاد راہ کے لیے پیسے نہیں ہیں، جانے کے لیے، سفر کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، انتظار کر رہا ہے کہ اتنے پیسے جمع ہو جائیں تو وہ چلا جائے۔ حسن سلوک دیکھیے کریم ابن کریم کا کہ بنفس نفیس جناب مختار ابو موسیٰ اشعری کے گھر پہنچے۔ 1,00,000 درہم، کیا ویلیو ہے درہم کی آج؟ 10-11 روپے کا ایک درہم ہوتا ہے۔ 1,00,000 درہم دیے اسے عبداللہ ابن متی کو، دیکھ یہ دولت اتنی ہے کہ تیرے خاندان کی زندگی بھر کے لیے کافی ہے، جا چلا جا، کسی کونے میں بیٹھ رہے، اللہ کی عبادت کر۔ کیا لازم تھا کہ 1,00,000 روپے لے جا، 1,00,000 درہم لے جا کر کہیں آرام سے چین سے بیٹھ کے زندگی گزار دیتا، لیکن یہ اس کی مت ماری گئی ہے نا۔ اب جسے تلوار کی دھار پہ آنا ہے تو وہ ایسے ہی حرکتیں کرتا ہے، گیدڑ کی موت آتی ہے نا۔ تو یہ نہروان پہنچا، نہروان پہنچنے کے بعد ان 1,00,000 درہم سے اس نے 15,000 کا لشکر تیار کر لیا، 15,000 سپاہی تیار کر لیے نہروان میں، اور ایک خط لکھا اپنے چچازاد بھائی کے لیے۔ اس کا چچازاد بھائی جس کا نام مصعب ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر کا بھائی نام آیا ہے نا، تو 2-4 جملے سن لیجئے کہ یہ کیسے خاندان کے تھے۔ عبداللہ ابن زبیر ایک بڑا بھاری لشکر لے کے صفین میں پہنچے، ایک بڑا بھاری لشکر لے کر صفین میں پہنچے۔ اس وقت جبکہ معرکے کی جنگ ہو رہی تھی معاویہ اور علی کے درمیان، لیکن جنگ میں کودے نہیں،
اپنی فوجوں کو لیے کنارے پہ کھڑے رہے. جناب مالک اشتر نے خوش ہو کے ایک دن کیمپ فائر میں خوش ہو کے رات میں کہی یہ بات, مولا دیکھا آپ نے عبداللہ ابن زبیر آئے, اپنے لشکر کے ساتھ آئے, لیکن انہوں نے دشمنوں کا ساتھ نہیں دیا, دشمنوں کے ساتھ نہیں دیا, وہ کنارے پہ کھڑے رہے, تماشا دیکھتے رہے, دشمنوں کا ساتھ نہیں دیا. مولا نے ایک جملہ کہا, ان کے کیریکٹر کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. کہاں مالک بے شک وہ آئے, لشکر ساتھ لائے, کنارے پہ کھڑے رہے, تماشا دیکھتے رہے, دشمنوں کا ساتھ نہیں دیا, لیکن اے مالک ذرا غور تو کرو, انہوں نے حق کا بھی ساتھ نہیں دیا. درود پڑھے محمد والے محمد پر. نہیں حضور, مجھے ایسی سوتی ہوئی صلوات پسند نہیں ہے. حاضرین مجلس, میں منبر سے آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے جناب مختار کے میٹر کو جمع کرنے کے لیے بڑی مشکلیں اٹھائیں. آج سے 10 سال پہلے میں نے اردو سیکھی ہے جناب, فارسی سیکھی ہے, محض اس لیے کہ کچھ کتابیں پڑھوں. تو میں نے محنتیں اٹھائی ہیں تھوڑی سی, اور پھر ان محنتوں کا صلہ میں کچھ نہیں لیتا, خدا بہتر جانتا ہے. میں کوئی ہدیہ, کوئی نذرانہ نہیں لیتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دن سنیے آپ حضرات, اور وہ بھی سنیں میرے چھوٹے بھائی جو کل ذاکر بننے والے ہیں, انشاءاللہ جو ذکر کرنے والے ہیں امام حسین کا, کان کھول کے سنیں یہ بات کہ میں ایک دن نجف میں دیوانیہ میں جناب خوئی کے پاس بیٹھا تھا. کچھ ہمارے دوست احباب بھی بیٹھے تھے, باتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو کسی نے کہہ دیا یہ حیدر ضامن نقوی صاحب سید صاحب ہیں, ہندوستان سے تشریف لائے ہیں, ماشاءاللہ خوب مجلس پڑھتے ہیں. تو جناب خوئی مسکرائے, کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد کہا اتنی بہترین مختار نامہ پڑھتے ہیں لیکن اس کا کوئی ہدیہ بھی نہیں لیتے. تو مسکرائے, میری طرف دیکھ کے کہا سبحان اللہ جزاک اللہ. ان کے پہلو میں ان کا ایک سینئر شاگرد بیٹھا تھا, شاید وہ کرگل کے رہنے والے ہیں, کشمیر کے, اردو جانتے تھے ٹوٹی پھوٹی. انہوں نے کہا ہے حضور بہرحال ہدیہ تو آپ لے سکتے ہیں, امام نے ہدیہ دیا تھا, ذاکر کو امام نے ہدیہ دیا تھا اور ذاکر نے ہدیہ لیا تھا, ہدیہ تو بہرحال آپ لے سکتے ہیں. اتفاقاً میرے منہ سے ایک جملہ نکل پڑا, اگرچہ کہ میں وہ جملے کے لیے تیار نہیں تھا, میرے منہ سے ایک بات نکل گئی کہ میں نے کہا ٹھیک ہے, اس ذاکر کو امام دیتے تھے, وہ ذاکر لیتا تھا, میں بھی اپنے زمانے کے امام سے لوں گا, آدمیوں سے کیوں لوں. بہت خوش ہوئے خوئی صاحب, بڑی دیر تک اپنا زانو پیٹتے رہے تھے. کہا باہ 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 بادشاہ, چھ گوف ماشاءاللہ, کتنی اچھی بات کہی تم نے, کتنی اچھی بات کہی. تو ذکر ضرور کرنا چاہیے, لیکن بانی مجلس سے لے کتنے پیسے لیجئے گا آپ؟ 1 لاکھ 2 لاکھ کتنے دن چلیں گے؟ 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے دے دے گا بانی مجلس, کتنے دن چلیں گے؟ کتنے دن تک وہ پیسے چلیں گے میرے پاس؟ اور اگر میرا امام زمانہ مجھے دے گا تو درود پڑھے محمد والے محمد. اور ایسی بات نہیں ہے کہ امام زمانہ نہیں دیتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. وہ اتنے امانت دار ہیں, اتنے امانت دار ہیں کہ کچھ اپنے پاس باقی نہیں رکھتے, کئی گنا زیادہ لوٹا دیتے ہیں. لیکن یقین ہونا چاہیے, یقین ہونا چاہیے. تو بہرحال جناب عبداللہ ابن متی نے 15,000 کا لشکر تیار کر لیا اور ایک خط لکھا مصعب ابن زبیر گورنر کوفہ کے نام, جو اس کا چچا زاد بھائی تھا, کہ اے مصعب, اس طریقے سے بو ترابیوں نے میرے لشکر کو تہس نہس کر دیا, مجھے کھدیڑ کے باہر نکال دیا کوفے سے, اور مجھے ذلیل و رسوا کیا,
لیکن بہرحال میں نے 15,000 کا سپاہیوں کا ایک لشکر تیار کر لیا ہے نہروان میں. اب تجھ پہ بھی یہ لازم ہے بھائی ہونے کے ناطے کہ تو بھی 15,000 کا لشکر لے کے میری مدد کے لیے آ. ہم یہ 30,000 کا لشکر لے جا کر کوفے پہ حملہ کریں گے اور ان بت ترابیوں کو قتل کریں گے تاکہ یزید و معاویہ او فلاں او فلاں او فلاں ہم سے خوش ہوں. مصعب ابن زبیر راضی ہو گیا. ایک ڈیٹ فکس ہو گئی کہ اس دن میں اپنے 15,000 کا لشکر لے کے نہروان پہنچ رہا ہوں. تمہارا لشکر تیار رہے, دونوں مل کے حملہ کریں گے. مخبر نے اس بات کی اطلاع جناب مختار کو پہنچا دی. جناب مختار نے کہا عجیب بات ہے, دیکھو میں نے 1,00,000 درہم دیے تھے اسے جینے کے لیے, اس نے مکاری کی, فریب کیا میرے ساتھ. مشورہ کیا جناب ابراہیم ابن مالک اشتر سے, اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جناب ابراہیم ابن مالک اشتر مسکرائے, حضور اس کام کے لیے تو اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے, آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ کہ اس وقت ہمارے پاس 14,000 لشکر ہے کوفے میں, آپ 12,000 لشکر مجھے دے دیجئے اور میں عبداللہ ابن متی اور مصعب ابن زبیر سے لڑنے کے لیے جاتا ہوں. اللہ اکبر, بھروسہ دیکھیے, 30,000 کے لشکر سے لڑنے کے لیے 12,000 کافی ہیں. تو تاریخ میں یہ لکھا ہے, کتابوں میں نے یہ بات پڑھی کہ جناب ابراہیم ابن مالک اشتر جب کسی معرکے کے لیے جاتے تھے تو بنا سحری کیے ہوئے روزہ رکھتے تھے, دن بھر چلتے تھے, رات میں قیام کرتے تھے, اور وہ راستے جو لوگ مہینوں میں طے کرتے ہیں نا, وہ راستے وہ ہفتوں میں طے کرتے تھے. جلدی سے جلدی اپنے مقصد پہ پہنچنا چاہتے تھے. ان کا مقصد تھا جلدی سے جلدی اپنے آپ کو جنگ کے شعلوں میں جھونک دیا جائے, اور یہ طریقہ کار, یہ فن سیکھا تھا اپنے استاد محترم علی ابن ابی طالب سے. چلے, اور جب نہروان بالکل نزدیک آ گیا تو جاسوسوں نے اطلاع دے دی عبداللہ ابن متی کو کہ ایک لشکر لے کے یہ آئے ہیں لڑنے کے لیے. وہ بھی آراستہ ہو گئے, 15,000 کا لشکر لے کے میدان میں چلے آئے. لیکن اب اس کا کیا کیجیے گا کہ جناب ابراہیم ابن مالک اشتر صبح سے لے کے سورج ڈوبنے تک اتنے آدمیوں کو کاٹ چکے کہ جو بھی سامنے آیا قتل کیا گیا. اب نوبت یہ آ گئی کہ جب بھی ابراہیم نکل کے میدان میں جاتے تھے, کوئی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, تو وہ خود میدان میں گھس پڑتے تھے دشمنوں میں, تو بھگدڑ مچ جاتی تھی. تو دن بھر یہی ہوتا رہا, سینکڑوں تحقیق کیے گئے, یہ گھسے وہ بھاگ جاتے تھے. شام کے ہوتے ہوتے اندھیرا چھاتے چھاتے عبداللہ ابن متی بھاگ گئے, اپنے لشکر سمیت چل دیے, اور نہروان کے ایک چھوٹے سے دیہات میں ایک چرچ میں چھپ گئے رات میں, تاکہ انتظار کیا جائے مصعب ابن زبیر کے پہنچنے کا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مصعب ابن زبیر رات میں آ جائے اور ہمارے لشکر پر شبخون مار دے, رات میں حملہ کر دے اچانک. تو اس کی دفاع کے لیے جناب ابراہیم خود رات میں پہرا دیا کرتے تھے. اب گھوڑے پر بیٹھے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ پہرے پر نکلے ہیں, اپنے لشکر کے قیام کا تلایا کر رہے ہیں کہ دیکھا انہوں نے ایک کھجور کے پیڑ کے پیچھے نہر فرات کے کنارے ایک اجنبی مشکوک قسم کا آدمی کھڑا ہے. حکم دیا اسے گرفتار کر کے میرے پاس لایا جائے. فوری اس کا گریبان پکڑ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا. وہ ریشمی لباس پہنا ہوا تھا, عیسائیوں جیسا ہیٹ پہنی ہوئی تھی اس نے, عیسائیوں جیسی, نصرانیوں جیسی, کمر میں پٹا بندھا تھا جیسے عیسائی فادر پہنتے ہیں, گلے میں اس کے سلیب تھی
جیسے عیسائی فادر پہنتے ہیں۔ پوچھا جناب ابراہیم نے اپنے لب و لہجے میں، تو کون ہے، یہاں کیوں کھڑا ہے؟ وہ اشارے سے کچھ بتاتا رہا، اس کا مقصد تھا کہ میں بصرے کا رہنے والا ہوں۔ کہا تو بہرا ہے، گونگا ہے، کچھ جانتا نہیں، بولتا کیوں نہیں منہ سے؟ تو اس نے بزبان رومن کچھ کہنا شروع کیا۔ اب جناب ابراہیم آس پاس دیکھنے لگے، ارے بھائی تم میں کوئی ہے ایسا آدمی جو اس کی زبان سمجھتا ہے؟ تو جناب صعصع ابن عبداللہ جو ان کے پہلو میں تھے کہا ہاں ہاں آقا میں اس کی زبان سمجھ رہا ہوں، پوچھو اس سے کون ہے؟ اس نے کہا میرا نام ترسا ہے، میرا نام ترسا ہے اور میں روم کا رہنے والا ہوں۔ اپنے عزیزوں سے ملنے کے لیے میں بصرہ گیا تھا۔ بصرے میں تمام کشتیوں پر مصعب ابن زبیر نے قبضہ کر لیا ہے، وہ جنگ کے لیے جا رہا ہے کہیں، اب مجھے میرے وطن کو لوٹنے کے لیے کوئی کشتی نہیں ملتی، اس لیے پریشان یہاں کھڑا ہوں۔ یہ تیرا مطلب سمجھ میں نہیں آیا؟ نکالی سیف علی، کہا دیکھ یہ تلوار علی مرتضیٰ نے مجھے تحفے میں دی تھی، یہ سچ اور جھوٹ جان لیتی ہے۔ اس نے کہا تلوار سے نہ ڈرائیں آپ، دھمکائیں مجھے، میرے مذہب میں ویسے ہی جھوٹ کہنا بری بات ہے، میں عیسائی ہوں، ہمارے مذہب میں جھوٹ نہیں کہتے، میں سچ سچ بتا دوں گا، لیکن پہلے یہ بتائیے کہ آپ کون ہیں اور یہاں اتنا لشکر لے کے کیوں آئے ہیں؟ تو جناب ابراہیم نے اور اس نے یہ سوال بزبان فارسی پوچھا، یا تو کہتا تھا کہ سوائے رومن زبان کے کوئی زبان نہیں جانتا؟ نہیں کہا جب آپ نے تلوار نکالی تو مجبوراً مجھے بات کرنی پڑی، میں سچ کہوں گا، سچ بات کروں گا آپ سے، لیکن پہلے یہ بتائیے آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میرا نام ابراہیم ابن مالک اشتر ہے، میں مختار کا سپاہی ہوں اور ہم عبداللہ ابن مطیع اور مصعب ابن زبیر سے لڑنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اپنے عزیزوں سے ملنے کے لیے میں بصرہ گیا تھا۔ بصرے میں تمام کشتیوں پر مصعب ابن زبیر نے قبضہ کر لیا ہے، وہ جنگ کے لیے جا رہا ہے کہیں، اب مجھے میرے وطن کو لوٹنے کے لیے کوئی کشتی نہیں ملتی، اس لیے پریشان یہاں کھڑا ہوں۔ یہ تیرا مطلب سمجھ میں نہیں آیا؟ نکالی سیف علی، کہا دیکھ یہ تلوار علی مرتضیٰ نے مجھے تحفے میں دی تھی، یہ سچ اور جھوٹ جان لیتی ہے۔ اس نے کہا تلوار سے نہ ڈرائیں آپ، دھمکائیں مجھے، میرے مذہب میں ویسے ہی جھوٹ کہنا بری بات ہے، میں عیسائی ہوں، ہمارے مذہب میں جھوٹ نہیں کہتے، میں سچ سچ بتا دوں گا، لیکن پہلے یہ بتائیے کہ آپ کون ہیں اور یہاں اتنا لشکر لے کے کیوں آئے ہیں؟ تو جناب ابراہیم نے اور اس نے یہ سوال بزبان فارسی پوچھا، یا تو کہتا تھا کہ سوائے رومن زبان کے کوئی زبان نہیں جانتا؟ نہیں کہا جب آپ نے تلوار نکالی تو مجبوراً مجھے بات کرنی پڑی، میں سچ کہوں گا، سچ بات کروں گا آپ سے، لیکن پہلے یہ بتائیے آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میرا نام ابراہیم ابن مالک اشتر ہے، میں مختار کا سپاہی ہوں اور ہم عبداللہ ابن مطیع اور مصعب ابن زبیر سے لڑنے کے لیے یہاں آئے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اور ان کے چاہنے والوں نے ہمارے پیغمبر کے بیٹے نواسے کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا قتل کر ڈالا، ہم اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا رکو 1 منٹ، میں نے اپنے بزرگوں سے اور اپنی کتابوں میں توریت اور انجیل میں یہ واقعہ پڑھا ہے کہ آخری زمانے میں ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، اس کا کلمہ پڑھنے والے، اس کو ماننے والے اسی کے نواسے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں قتل کریں گے۔ کیا تم اسی حسین کی بات کر رہے ہو؟ کہاں ہم اسی حسین کے؟ کہا تو اللہ، پھر میں نے ہمارے بزرگوں سے سنا کہ اللہ بدلہ لینے کے لیے ایک انسان کو ثقیف قبیلے کے پیدا کرے گا، تو کس کی بات کرتے ہو تم؟ کون ہے تمہارا رہنما؟ کون ہے تمہارا؟ کہا وہ ثقیف قبیلے کا مختار ہے، اس کا نام ہے مختار ابن عبید ثقفی۔ تو کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو میں اب مذہب اسلام قبول کرتا ہوں، کیونکہ میری کتابوں میں میں نے پڑھا تھا کہ یہ لوگ حق پہ ہوں گے، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ کیسے کیسے واقعات میں
कैसे कैसी वाक़यात में साथ दिया है अल्लाह ने मुख्तार का। कहा जब इस्लाम कबूल कर चुका तो इसने कहा हुजूर मैं असल में जासूस था, अब्दुल्ला इब्न मुती ने मुझे जासूसी के लिए भेजा था कि मैं जाके देखूं आपके पास कितनी फ़ौज है, इस वक्त आप क्या कर रहे हैं, कहाँ आपकी दिफा कमज़ोर है, और मैं जाके मुखबरी कर दूं ताकि रात में वो शब खून मारे उस जगह से जहाँ आपकी दिफा कमज़ोर है। तो मुस्कुराए इब्राहिम, क्या देखा तूने? कहा हुजूर मैंने देखा कि आपके सिपाही नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हैं, और मैं उसे देख के आ रहा हूँ जो मेरे चर्च में बैठ के शराब पी रहा है। अब्दुल्ला इब्न मुती शराब पी रहा है और उसके सब साथी जुआ खेलने में मसरूफ़ हैं। वो अजीब लोग हैं, कितने नूरानी चेहरे हैं आप हजरात के। कहा फिर अब तू जाकर क्या कहेगा? मैं कहूँगा कि आपके पास 1 लाख का लश्कर है, बड़े सुरमा बहादुर सिपाही जाग रहे हैं, आप लोग पहरे पर हैं। तो इब्राहिम ने कहा खबरदार, खबरदार, हमारे मजहब में झूठ कहना जायज़ नहीं है। बता देना कि हमारे पास 12,000 सिपाही हैं, नमाज पढ़ रहे हैं इस वक्त। कहा हुजूर मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। कहो। कहा हुजूर आप किसी एक ऐसे आदमी को मेरे साथ भेज दीजिए जिसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा। अब्दुल्ला इब्न मुती मेरे चर्च में सो रहा है, मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि आपका आदमी अब्दुल्ला इब्न मुती को कत्ल कर दे। तो कहा एक आदमी से क्या मतलब, एक आदमी से तेरा क्या मतलब? अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए मुझे पैदा किया, चल मैं चलता हूँ। देखिए ये वो कमज़ोर पहलू था, ये वो कमज़ोर लम्हा था कि ये दुश्मन की साजिश भी तो हो सकती थी कि इन्हें किसी तरह से घेर के ले आओ, फिर इनको पकड़ के कत्ल कर देंगे। लेकिन अल्लाह अकबर बहादुरी, सैफ अली अपनी अबा के दामन में छिपाई, ईसाइयों का लिबास पहना, हैट लगाई, सलेब लगाई, चले गेटअप बदल के जनाबे इब्राहिम। दोनों पहुँचे चर्च में, सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया। कहा भाई ये तो चर्च मेरा ही है, मैं फादर हूँ यहाँ का। वो तो ठीक है, लेकिन हमारे आका ने हुक्म दिया है कि कोई अजनबी अगर साथ में आए तो पहले उनके पास पेश किया जाए। तो ये कौन है भाई? ये मेरा भाई है, मुझसे मिलने आया है रोम से। जो भी हो अब ये इसे पेश किया जाएगा अब्दुल्ला इब्न मुती के पास। जनाब इब्राहिम घबराए, अब दुआ की, या अल्लाह मेरी मदद करना, जंग में मारा जाऊं तो कोई बात नहीं, इस तरीके से मजलूमियत के साथ गिरफ्तार करके कत्ल किया जाना मुझे पसंद नहीं है। अरे ये मुर्तज़ा के शागिर्द, लड़ने का बड़ा शौक़, जंग करने का। अच्छा चलो, चले दोनों। लेकिन उस वक्त जब ये सिपाही इन दोनों को उस हुजरे में ले गए जिसमें अब्दुल्ला इब्न मुती सोने के लिए गया था, वो खूब शराब पिया हुआ था और वो लेट चुका था बिस्तर पे। उसने मुनासिब नहीं समझा कि उठ के देखूं। सिपाहियों ने कहा हुजूर एक आदमी आया है, वो फादर के साथ एक अजनबी है, आपका हुक्म था, हम उसे आपके सामने पेश किए दे रहे हैं। उन्होंने कहा कौन है, कौन है? कहा उसका बतलाता है कि वो उसका भाई है। कहा हाँ ठीक है जाओ, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, उसे इजाज़त दे दो आने की। दाखिल हो गए। जब कुछ देर गुजरी तो अब इशारा किया जासूस तिरसा ने, हुजूर चलिए। चले दोनों, उस हुजरे में पहुँचे जिसमें अब्दुल्ला इब्न मुती लेटा खर्राटे भरा सो रहा था। जनाब इब्राहिम ने अपनी अबा के दामन में छिपी हुई सैफ अली निकाली, हाथ पूरी ऊपर को उठा लिया, चाहते थे कि उसके सीने पे वार करें, लेकिन फिर कुछ सोच के मुस्कुरा के अपनी सैफ अली फिर अपने न्याम में रख ली। वो ठोए के लगाता गया, हुजूर मारिए मारिए मारिए, और ये खड़े उसके पेट को जो फूल रहा था। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। रुपए का सिक्का गिरे तो चौराहे तक आवाज जाए, इतने मोमिनीन की आवाज ही नहीं निकलती। दुरूद पढ़े, इससे बेहतर आवाज रहा है।
تو حضور علی گفتگو یہاں تک پہنچی کہ جناب ابراہیم ابن مالک اشتر نے اسے اس وقت قتل نہیں کیا، مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے رہے، یہ ٹہوکے لگاتا رہا، حضور موقع غنیمت ہے، کہا نہیں نہیں مجھے باہر لے چل، باہر لے آیا، کہا آپ نے بڑی غلطی کر دی جناب، اتنا اچھا موقع، پھر موقع ملے یا نہ ملے، کہا نہیں نہیں گھبرا نہیں، میرے استاد نے مجھے یہ سکھلایا ہے، میرے استاد نے مجھے سکھلایا ہے کہ دشمن کی غفلت کا فائدہ اٹھا کر اس پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے، دیکھ تو خاطر جمع رکھ، انشاءاللہ کل میں دن کے اجالے میں اسے قتل کروں گا، تو دیکھ ابراہیم کی بہادری کا تماشا میں تجھے کل دکھلاؤں گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ سپاہیوں میں بھگدڑ مچی، کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا، کیا ہوا، مشعلیں روشن ہونے لگیں، اٹھائے گئے عبداللہ ابن متی، ہانپتے کانپتے اٹھے، لباس پہنا، پتہ چلا نہر فرات کے کنارے مصعب ابن زبیر کا لشکر آن پہنچا ہے اور وہ اتر رہے ہیں کشتیوں سے، سب دوڑے استقبال کے لیے، ادھر ادھر جو بھگدڑ مچی نا، تو جناب ابراہیم کا اس ترسا جاسوس سے ہاتھ چھوٹ گیا، ساتھ چھوٹ گیا، اب جناب ابراہیم راستہ بھول گئے، جائیں تو کدھر سے جائیں، کہاں جائیں، نیا مقام، کہا اچھا چلو، اللہ اکبر، بہادری، اللہ اکبر، کہا چلو چل کے دیکھتے ہیں، مصعب ابن زبیر کی شان و شوکت بھی دیکھ لی جائے، تو گئے دریا کے کنارے، فرات کے کنارے، ہاتھ باندھے تماشا دیکھ رہے ہیں، سیڑھیوں کھڑے، کشتیاں آ رہی ہیں، سپاہی اتر رہے ہیں، مصعب ابن زبیر کشتی سے اترا اور اترتے ہی اس کی نگاہ ان کے اوپر پڑ گئی، جناب ابراہیم کے اوپر، تو عبداللہ ابن متی سے کان میں بولا یہ کون ہے جو کھڑا ہے انسان، یہ تو شراب میں ایسے ہی ڈوبے تھے، نہیں کہا پتہ نہیں کون ہے، کہا بلاؤ اس کو، بلائے گئے ابراہیم، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں، حضور، کہا جی بدتمیز انسان ہو تم، کیسے سپاہی ہو، ڈسپلن نہیں جانتے بالکل، تم نے مجھے سلوٹ نہیں کیا، سلام نہیں کیا، تو جناب ابراہیم نے فوراً جواب دیا، حضور میں کیا جانوں ڈسپلن، سلوٹ پلوٹ کسے کہتے ہیں، میں تو ایک کسان ہوں، دیہاتی، کھیت میں کام کرنے والا مزدور، مجھے کیا معلوم فوجی دستور کیا ہے، فوجی سلوٹ کیا ہوتا ہے، فوجی آداب کیا ہوتے ہیں، تو کہا عبداللہ ابن متی سے یہ آدمی مجھے مشکوک نظر آتا ہے، اسے کوارٹر گارڈ میں بند کر دو، کل صبح دیکھا جائے گا، انٹراگیشن کل صبح ہوگا اس کا، لیجئے جناب، حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر کوارٹر گارڈ کر دیے گئے، ایک کمرے میں، ایک خیمے میں بند کر دیے گئے، اور کمرے کے خیمے کے پردے پر ایک محافظ رکھ دیا گیا، پہرے پہ سپاہی کھڑا ہے، اور وہ سپاہی کوسنے لگا، برا بھلا کہنے لگا، سب سے پہلے اس نے علی مرتضیٰ کی شان میں گستاخی کی کہ وہ ایسے تھے، ان کے چاہنے والے ایسے ہیں جس کی وجہ سے بیوی بچوں کو چھوڑ کے نوکری میں یہاں آنا پڑا، اور رات میں اب میں یہاں پہرے پہ کھڑا ہوں، تو جب اس نے ابراہیم کے استاد کے شان میں گستاخی کی نا، تو جناب ابراہیم نے اب سیف علی نکالی، جو چھک سے آواز ہوئی تلوار کے کھینچنے کی، اس نے اندر جھانک کے دیکھا تو دوڑنا شروع کیا، کہا دوڑتا کہاں ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے، دوڑتا کہاں ہے، یہ لے ہدیہ لیتا جا میرے استاد کا، تلوار جو پھینک کے ماری تو پیٹ میں پیوست ہوئی اور پیٹ سے نکل کے زمین میں گری، اوندھے منہ گرا، کھینچ لی تلوار، نہایت اطمینان کے ساتھ اس کے جسم سے تلوار صاف کی، پھر اپنی تلوار اپنے نیام میں رکھی، ایک طرف کو چل دیے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے بھٹکتے گھومتے گھامتے صبح بہرحال اپنے لشکر میں پہنچ گئے، لشکر والے پریشان تھے، رات میں گئے ہیں جناب ابراہیم، نہ معلوم ان کے ساتھ کیا ہوا ہو، ابھی تک لوٹ کے نہیں آئے، جب لشکر والوں نے ابراہیم کو اپنے سامنے زندہ دیکھا نا، تو سب کے سب شکر کے سجدے میں گر پڑے، سب کے سب شکر کے سجدے میں گر پڑے۔ پھر اس کے بعد جب سورج نکلنے لگا تو جناب ابراہیم ابن مالک اشتر نے اپنے ایک سپاہی کو جس کا نام تھا حارث ابن عبداللہ، اس کو بلایا، نوجوان نہایت خوبصورت انسان، کہا بیٹا میرا قاصد بن کے تجھے عبداللہ ابن متی کے پاس جانا پڑے گا، تو تیار ہے؟ کہا بے شک میں تیار ہوں حضور، کیا حکم ہے؟ کہا میرا خط لے جا، دنیا کے
کسی بھی انٹرنیشنل لا میں جب کوئی سفیر آتا ہے، ایمبیسڈر آتا ہے، تو چاہے اس نے جو بھی گناہ کیا ہو اس کے ساتھ باز پرس نہیں کی جاتی، اس سے پوچھ تاچھ نہیں کی جاتی، زیادہ سے زیادہ اسے اس کے وطن سے نکال دیا جاتا ہے، مسٹر آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، لیکن اس کے خلاف پینل کوڈ کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ یہ دنیا کے قانون میں یہ بات طے ہے، درج ہے، آج بھی اس کے اوپر عمل ہوتا ہے۔ لیکن حارث ابن عبداللہ نے جب خط لے گیا وہ تو کہا اسے گرفتار کر لو۔ خط لے کے کیا گیا تھا؟ خط میں لکھا تھا، اے عبداللہ ابن متی، کل رات میں جسے مشکوک سمجھ کے تو نے کوارٹر گارڈ میں بند کیا تھا نا، وہ مہی ابراہیم تھا، اور ہاں جو تو نے پہرے پہ سپاہی کھڑا کیا تھا نا اس کو میں نے ہی قتل کیا ہے، اور یاد رکھ آج میدان میں تجھے قتل کروں گا انشاءاللہ۔ کہا گرفتار کر لو اسے۔ حارث ابن عبداللہ گرفتار کر لیے گئے۔ کہا دیکھ حارث، زندہ رہنے کی بس اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو مختار کو اور ابراہیم کے اوپر لعنت بھیج، یا معاویہ، ابو سفیان اور یزید اور ابن زیاد ان کی مدح میں قصیدہ پڑھ، ورنہ تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا اتنی سی بات حارث ابن عبداللہ، اتنی سی بات؟ کہا بھائی مجھے کسی اونچے مقام پہ لے کے چلو، کہاں سے؟ تاکہ میں اپنی جان بچانے کے لیے ابراہیم کو گالی دوں، مختار کو گالی دوں۔ کہاں ڈر گیا موت سے، لے جاؤ اسے اونچائی پر۔ اونچائی پہ لے جانے کے بعد اس نے جناب ابراہیم اور جناب مختار کی شان میں قصیدے پڑھے، اور ان کی شان میں کہا، ان کی تعریف کروں جن کے باپ کا پتہ نہیں تھا، ان کی تعریف کرنے کے لیے کہا گیا ہے جن کے اباؤں کا پتہ نہیں ہے۔ پیچھے سے دھوکے سے قتل کر دیا گیا۔ جب قتل کا اطلاع پہنچی قتل کی، تو جناب ابراہیم جست کر کے گھوڑے پر بیٹھے، میدان میں تشریف لائے، آواز دی، عبداللہ ابن متی نکل میرے مقابلے کے لیے۔ وہ نہیں آیا میدان میں، ایک ایک بہادر، ایک ایک سرما کو بھیجتا رہا، اور چشم علی مرتضیٰ کا پسندیدہ شاگرد جنگ کر رہا تھا، جس نے 13 برس کے سن میں صفین میں معرکے کی جنگ کی تھی، آج تو یہ 34-36 برس کا جوان تھا، ایسی معرکے کی جنگ کی جو بھی میدان میں آیا تہ تہ کر دیا گیا، جو بھی آیا واصل جہنم ہوا۔ اور اب وہ وقت بھی آ گیا کہ جناب ابراہیم آواز پہ آواز لگا رہے ہیں، ہے کوئی تو آئے میرے مقابلے کے لیے، لیکن کوئی نکل کے نہیں آتا۔ تب آواز دی، اے عبداللہ ابن متی، تو کیوں باہر نہیں نکلتا؟ تو کیوں میدان میں نہیں آتا؟ خامخواہ مسلمانوں کو کٹوا رہا ہے میرے ہاتھ سے، آنا نکل کے مقابلہ کر لے، یا تو مجھے قتل کر لے یا خود قتل ہو جا، فیصلہ کن جنگ ہو جائے۔ جب بار بار جناب ابراہیم چیخ چیخ کے چلا کے اسے مخاطب کر رہے تھے نا، تو مصعب ابن زبیر بہت غصے میں ہوا، عبداللہ ابن متی کی طرف دیکھا، اپنے چیسا جاتا کیوں نہیں تو؟ وہ تجھے آواز دے رہا ہے بار بار، اور تو یہیں بیٹھا، اسے تو چلا جا، تو کیوں نہیں جاتا؟ وہ آواز دے رہا ہے تجھے۔ کہ اچھا میں چلا جاؤں، تو کیوں نہیں جاتا؟ وہ مجھے تھوڑی پکار رہے ہیں، تجھے پکار رہے ہیں، اگر مجھے بلایا ہوتا تو میں جاتا۔ جا نکل، مرد بن، ہے نا، تو چوڑیاں پہن کے بیٹھا رہے۔ تو حضور بات دل ناخواست تھا، گالیاں سننے کے بعد عبداللہ ابن متی میدان میں تشریف لائے۔ اب ابراہیم کے سامنے آئے، ابراہیم نے چین کی سانس لی، آؤ قریب آؤ۔ عبداللہ ابن متی آئے، اب اپنی شان میں، ارے تم جانتے نہیں میں نے فلاں جنگ میں فلاں کام کیا، فلاں پہلوان کو میں نے ایسے پچھاڑا، فلاں کو میں نے ایسے پچھاڑ دیا۔ یہ مسکرا کے تقریر سن رہے ہیں، اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب بڑی تقریر لمبی ہو گئی نا تو یہ بور ہو گئے، بولا اما یار بس کرو، جب اتنی خوبیاں تم میں ہے تو پھر بسم اللہ نکالو تلوار، ہو جائے دو ہاتھ۔ اب ہانپتے کانپتے تلوار نکالی، مجبوراً 2-4 رد و بدل ہوئے، اسلحے چلتے رہے۔
حضرت ابراہیم نے اسے اس کی دل کی بھڑاس نکالنے کا پورا موقع دیا. کہ کس کے شاگرد تھے؟ اچھا یہ چلا لے ہتھیار، نیزہ بھی چلا لے، گرز بھی چلا لے، تلوار بھی چلا لے. دو بدو لڑائی بھی ہوئی، ڈیول فائٹ، کمبیٹ فائٹنگ جسے کہتے ہیں، کشتی اٹھا کے پٹک دیا زمین پہ. اس زمانے میں کراٹے کے ماہر رہے ہوں گے وہ. درود پڑھے محمد و آل محمد. اور جب پورا موقع دیا جا چکا عبداللہ ابن متی کو، تو جناب ابراہیم ابن مالک اشتر نے تلوار چلائی. تلوار تو چلتی ہوئی لوگوں نے دیکھی. عبداللہ ابن متی گھوڑے پر سوار بڑی تیزی سے ان کی طرف حملے کے لیے آ رہے تھے، اور یہ اپنی جگہ اپنے استاد کی طرح سے کھڑے رہے. جب عبداللہ ابن متی بالکل نزدیک آ گئے تو لوگوں نے تلوار تو چلتے ہوئے دیکھا، لیکن تلوار تو چلی، لگی یا نہیں لگی یہ کسی نے نہیں دیکھا. بہرحال ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا، ایسے ہی رہا. کچھ دور تک ان کے گھوڑے پہ بیٹھے وہ ایسے ہی عبداللہ ابن متی آگے بڑھتے رہے. جب 8-10 گز دور پہنچے تو ان کا سر داہنی طرف گرا اور ان کا دھڑ بائیں طرف گرا، اور وہ واصلے. تو پھر درود پڑھیں آپ حضرات. اب جب عبداللہ ابن متی کا یہ حشر دیکھا، تلوار کی یہ صفائی دیکھی، جو چلی تو نظر آئی، لیکن کیا ہوا یہ 2-4 لمحوں کے بعد پتا چلا. اب فوجوں میں بھگدڑ مچی، بھاگنے لگے سب. اور جب فوجوں نے بھاگنا شروع کیا تو جناب ابراہیم نے اپنے آپ کو فوجوں میں داخل کر دیا کہ بھاگنے نہ پائیں، جتنے ملے میدان جنگ میں یہیں کھینچ دو ان کو. جب ابراہیم تنہا فوجوں کے درمیان گھس پڑے تو ان کے سپاہی بھی گھسے. اب جو ان کے سپاہیوں نے بھاگتوں کے اوپر حملہ کیا، جو بھگدڑ اور کاٹ مچی، تو نہ پوچھئے لالا زار ہو گیا میدان جنگ. اب مصعب ابن زبیر ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا زور سے چلا رہا تھا، رکو مت بھاگو، پلٹو، واپس پلٹو. تمہیں یزید کی قسم ہے پلٹو، تمہیں معاویہ کی قسم ہے پلٹو، ابو سفیان کی قسم ہے پلٹو. بھاگنا تو مجھے بھی ہے، رکو ہم سب بھاگیں گے، لیکن اندھیرا ہونے کا انتظار کر لو. اندھیرا ہونے کا انتظار کر لو. دیکھو اگر ہم دن کے اجالے میں بھاگیں گے تو یہ ہمیں ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے. بھاگو، واپس پلٹو، لوٹو، لڑو، ہمت دلا رہے ہیں. لیکن سب بھاگ رہے ہیں پہلو سے. بھاگتے انہوں نے یہ تقریر کر رہے ہیں جوش دلانے والی، لوٹو، اس میں علی مرتضیٰ تو نہیں ہے، پھر کیوں بھاگ رہے ہو؟ تو ایک بھاگتے سپاہی نے کہا، اے مصعب تو بھی بھاگ لے، تو بھی بھاگ. بے شک علی مرتضیٰ نہیں ہے، لیکن یہ جو لڑ رہا ہے نا یہ ابراہیم، یہ ان کا شاگرد لڑ رہا ہے. تو بھی بھاگ اگر اپنی زندگی بچانا چاہتا. اب مصعب ابن زبیر بھی گھمایا انہوں نے اپنا گھوڑا. سب دوڑ پڑے. میدان جنگ صاف خاص بالکل صاف ستھرا ہو گیا. ان کا مال و اسباب لوٹ لیا گیا، اور عبداللہ ابن متی کے سر کو نیزے پہ رکھ کے جھومتے جھامتے جناب ابراہیم مالک اشتر واپس پلٹے. واپس جب کوفہ پہنچے تو ان کا سر بطور تحفہ پیش کیا گیا. عبداللہ ابن متی کا سر دروازے پہ دارالامارہ کے لٹکا دیا گیا. لوگ آتے تھے، زیارت کرتے تھے، خوش ہوتے تھے اور واپس لوٹ جاتے تھے. اب کچھ دن چین سے گزرے. ایک دن جناب مختار نے حضرت ابراہیم سے کہا، اے بھیا ابراہیم، یار بہت ہو چکی، اب قاتلان امام حسین کو گرفتار کر کے قتل کیا جائے. کہا حضور ابھی جلدی نہ کیجئے. ارے ایک لمحہ میری زندگی میں دوبھر ہے، بھاری پڑ رہا ہے، یہ زندہ رہیں اور میں دیکھتا رہوں.
اب انہیں گرفتار کر کے ان کا کام تمام کیا جانا چاہیے. لیکن یہ مرتضیٰ کا یہ شاگرد مسکرایا کہ نہیں حضور جلدی نہ کیجئے تو بہتر ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ ابھی ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں، گھروں میں نکلتے نہیں ہیں. ذرا انہیں باہر نکلنے دیجئے، میدان میں آنے دیجئے، بازار میں خرید و فروخت کرنے دیجئے، پھر ان کو گرفتار کیا جائے گا. کہا نہیں، ٹال دیا، بھی صبر کیجئے. پھر کچھ 2-3 دن کے بعد کہا دیکھیے، کہا نہیں یار میرا نفس میرے سینے میں تنگی کرتا ہے، ان کو گرفتار کرنا چاہیے. کہا حضور میرا ایک مشورہ ہے، اگر آپ مانیں تو. کہا اچھا بتائیے ابراہیم کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کہا میں جو کہتا ہوں آپ اس پہ عمل کیجئے تو اس سے کیا ہوگا؟ کہا جو کچھ چھپے ہیں، جو کچھ یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں وہ بھی لوٹ آئیں گے. کہا کیا مشورہ ہے تمہارا؟ کہا شمر بن ذی الجوشن، وہب ابن کعب، خلی ابن یزید اصبہی، حربلہ بن کاہل اسدی، شیش ابن ربعی، محمد ابن اشعث، ان سب کو بلا کے دعوت کیجئے. کہا کیا کہتے ہو ابراہیم، ان کی دعوت کی جائے؟ کہا حضور ان کی دعوت کی جائے. کہا کیوں؟ کہا جب ان کی دعوت کی جائے گی نا تو چھوٹے موٹے سرغنے نکلیں گے. آپ بظاہر ایسا کیجئے کہ ان لوگوں کو ایسا لگے کہ آپ کو تخت و حکومت کی لالچ تھی، آپ حکومت حاصل کرنا چاہتے تھے، ایسا پریٹینڈ کیجئے. ان سے آپ کو کوئی مطلب نہیں، قاتلان امام حسین سے آپ کو کوئی مطلب نہیں، ایسا ظاہر کیجئے تاکہ چھپے ہوئے بھی باہر کو نکلیں. کہا ہاں تم نے ٹھیک مشورہ دیا. لیجئے جناب، دارالامارہ میں ان بدماشوں کی دعوت کی گئی، بکرا بھونا گیا، کھلایا گیا، شربت پلایا گیا، خلعتیں دی گئی، انعام دیا گیا، بیت المال سے مال دیا گیا. شمر صاحب بریانی کھاتے کھاتے شیش ابن ربعی سے بولے یار ہم خواہ پریشان تھے، بریانی کھا رہے ہیں، کھینچتے کھینچتے بولے یار ہم خواہ پریشان تھے، اس کو تو حکومت کی لالچ تھی، خون امام حسین کا تو اس نے بہانہ بنایا تھا، ورنہ اتنی اچھی بریانی. کہا بسم اللہ، یہ شربت خوب کھا پی چکے، پیٹ پھلائے، گھر واپس لوٹ گئے. پھر آہستہ آہستہ اب بازاروں میں نظر آنے لگے. وہ جو چھپے تھے وہ بھی نکل آئے. ہاں آ گئے، نکلو میدان میں آؤ، پتہ تو چلے کہ کہاں کہاں کون چھپا ہے. اس کے بعد جناب مختار کو پھر جلدی مچی گیا، اب شروع کرنا چاہیے ان کا کام. لیکن اللہ اکبر، بڑے دور اندیش تھے ابراہیم. کہا حضور اتنی جلدی نہیں کیجیے گا، ابھی تو جو سب سے بڑا سرغنہ ہے پہلے اس کا کام تمام کیا جائے نا. تو کیا، کس کا؟ ابن زیاد کا. پھر اس کے بعد ان کو دیکھا جائے گا. کہا ہاں تو ٹھیک کہتا ہے. اب ادھر مصعب ابن زبیر ابراہیم ابن مالک اشتر کی تلوار سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا پہلے مدینے کی طرف بھاگا. پھر اس کے دل میں خیال پیدا ہوا، یہ علی مرتضیٰ کا شاگرد تھا جو میدان میں جنگ کر رہا تھا، اس کا مولا، اس کا آقا کبھی بھاگنے والوں کا تعاقب نہیں کرتا، یہ بھی میرے تعاقب میں نہیں آ رہا، میں خواہ مدینے بھاگے جا رہا ہوں. پھر واپس پلٹا بصرے کی طرف، بصرہ پہنچ گیا. بصرہ پہنچنے کے بعد مصعب ابن زبیر نے ایک خط لکھا عبید اللہ ابن زیاد کو، جو اس وقت موصل کا گورنر تھا. موصل کا گورنر، حکومت ہے عبد الملک ابن مروان کی شام میں. اس نے خط لکھا کہ دیکھو ابن زیاد، اس طریقے سے مختار نے، ابراہیم نے اور بوترابیوں نے، سبوں نے مل کر میرے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن مطیع کو، جو آپ کے دوست تھے، قتل کر ڈالا اور ان کا سر نو کے نیزہ پہ رکھ کے کوفے میں گھمایا پھرایا، ذلیل کیا. اب آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ موصل سے آپ ایک گراں لشکر مجھے بھیج دیں، تاکہ وہ لشکر کے ساتھ میں کوفے پہ حملہ کروں گا، مختار و ابراہیم کو قتل کروں گا، ان کے سر بطور تحفہ آپ کے پاس موصل روانہ کروں گا. ابن زیاد کے پاس جب
مصعب ابن زبیر کا خط پہنچا تو وہ دھاڑے مار کے رونے لگا. 3 دن تک اس نے سوگ منایا, گریہ کرتا رہا اپنے دوست کی موت کا. اس کے بعد اس نے خط لکھا عبد الملک ابن مروان کو شام میں, اور تمام واقعات لکھ دیے, اور یہ گزارش کی کہ کثیر لشکر دے دیا جائے تاکہ یہ جا کے اسی طریقے سے کوفے پہ حملہ کرے گا, اور ایسے ہی سر عبد الملک ابن مروان کے پاس بھیجے گا, مختار کے ابن ابراہیم کے, جس طریقے سے اس نے حسین اور ان کے ساتھیوں کے بھیجے تھے. عبد الملک ابن مروان نے انہیں خط لکھا موصل میں, میاں اپنی جگہ بیٹھے رہو, تم سے ہو نہیں سکے گا یہ کام, یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے, میں ہی کچھ اس کا انتظام کروں گا. تو انہوں نے نا امید ہوئے, اپنی جگہ بیٹھے رہے. مصعب ابن زبیر نا امید ہوئے, موصل سے کوئی مدد پہنچی نہیں, تو انہوں نے اپنے بھائی کو عبداللہ ابن زبیر کو ایک خط لکھا, تفصیل لکھ دی. ان کے بھائی نے خط لکھا جواب میں, اگر تجھ سے کوفے کی گورنری سنبھل سکتی ہے تو سنبھال, ورنہ واپس آ اور میرے ساتھ زندگی بتا, میں تجھے پال لوں گا. میں خود اپنے خانہ جنگی میں پریشان ہوں, تیری کیا مدد کروں گا. اب نا امید ہوئے مصعب ابن زبیر. ادھر عبد الملک ابن مروان نے جامع مسجد میں دمشق میں تقریر کی پوری فوجوں کو جمع کر کے کہ اے شامیوں, اے شام والو, تم میں کوئی ایسا ہے کہ جو اہل بیت سے, علی مرتضیٰ سے بغض رکھنے میں اپنی مثال نہ رکھتا ہو. کوئی ایسا ہے تم میں تو کھڑا ہو جائے. تو میں ایسے آدمی کو 3 لاکھ سپاہیوں کا لشکر دے کے کوفے کی جانب روانہ کروں گا, تاکہ وہ جائے لشکر کشی کرے, ابراہیم کو, مختار کو قتل کرے, اور میں اسے کوفے کا گورنر ابھی سے بنائے دیتا ہوں. تم میں کوئی ایسا ہے جو اہل بیت سے دشمنی و بغض میں اپنا ثانی نہ رکھتا ہو تو کھڑا ہو جائے. سب منہ ڈالے بیٹھے ہیں, ابراہیم سے مارے کا ہے, مختار سے لڑنا ہے, لیکن ان کے چچا کھڑے ہوئے جن کا نام تھا عامر ابن ربیعہ. ان کے چچا کھڑے ہوئے, اے میرے بھتیجے, اے میرے لال, تو جانتا ہے کہ علی سے کتنا بغض ہے مجھے. ہاں چچا, بے شک آپ نے ٹھیک فرمایا, اس کام کے لیے آپ سے زیادہ کوئی موضوع نہیں. 3 لاکھ کا لشکر دے کر عامر ابن ربیعہ کو روانہ کیا کوفے کی سمت. اور عامر ابن ربیعہ نے اتنی احتیاط برتی اپنے سفر میں کہ اس کے قافلے کے آگے کسی کو نکلنے نہیں دیا. اس کا 3 لاکھ کا لشکر بڑھ رہا ہے, کسی مسافر کو لشکر سے آگے جانے کی مہلت نہ دی تاکہ دشمن کو اطلاع نہ پہنچ پائے. سب پیچھے چلے. یہ پہنچتے پہنچتے کوفے سے 20 کلومیٹر نزدیک پہنچ گیا, یعنی اتنا نزدیک پہنچ گیا کہ کوفہ وہاں سے 20 کلومیٹر دوری پر تھا. اور اس نے اب کوفے کے حالات پتہ کرنے کے لیے ایک جاسوس کو, جس کا نام تھا ازدی, اس کو روانہ کیا کہ میاں جاؤ اور کوفے کے بارے میں پتہ کر کے آؤ کہ کوفے میں کتنی فوج ہے, کہاں کہاں سپاہی پہرے پر ہیں, کون سا راستہ کمزور ہے, کہاں دفاع کمزور ہے, تاکہ حملہ کیا جا سکے. جاسوس عامر ابن ربیعہ کا یزدی چلا. اتفاق کی بات کہ جناب مختار ہر روز صبح کی نماز کے بعد اپنے شہر کے سفیلوں کا انسپیکشن کرتے تھے ہر روز. اور اس دن بھی اتفاقاً سفیل کا انسپیکشن کرنے کے لیے گھوڑے پہ بیٹھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے تھے. دیکھا جنگل کے راستے, ایک غیر معروف راستے سے کوفے کی سمت سے ایک سوار اونٹ پہ بیٹھ کے آ رہا ہے, تو روک لیا اپنا گھوڑا, اسے آتا ہوا دیکھتے رہے. جب وہ بالکل نزدیک آیا تو اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے میرے سامنے پیش کیا جائے.
مرد یزدی گرفتار کر لیا گیا، اس لیے کہ غیر معروف راستے سے آ رہا تھا، عام راستے سے نہیں آ رہا تھا۔ گرفتار کر لیا گیا، پیش کیا گیا، پوچھا کون ہے تو، کہاں سے آ رہا ہے، کیا نام ہے تیرا اور تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں ایک عیسائی ہوں، یزدی میرا نام ہے، اور کوفے میں میرے چند عزیز رہتے ہیں، میں ان سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا تو نے یہ غیر معروف راستہ کیوں اختیار کیا؟ کہا میں اپنے قافلے سے بھٹک گیا تھا، مجھے کوئی راستہ سجائی نہیں دیا، میں ادھر سے بھٹکتے ہوئے راستہ آیا ہوں۔ کہا اچھا تو ٹھیک کہتا ہے؟ کہا ہاں میں ٹھیک کہتا ہوں۔ تو جناب مختار نے کہا اچھا جا، کس محلے میں رہتے ہیں؟ محلے بنی سبا میں میرے عزیز رہتے ہیں، کوفے میں۔ کہا اچھا جا، میں نے تجھے اجازت دی، اپنے ساتھیوں سے اپنے عزیزوں سے تو ملاقات کر لے۔ عیسائی تھا یزدی، رک گیا، اس نے کہا دل میں سوچا کتنے اچھے لوگ ہیں، چہرے سے بابرکت معلوم ہوتے ہیں، اگرچہ کہ مجھے گرفتار کر لینا چاہیے تھا، مجھے قتل کر دیا جانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا۔ کہا حضور میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہا کہو۔ کہا دیکھیے میں نہیں چاہتا، میں عیسائی ہوں، میں نہیں چاہتا کہ آپ کو دھوکہ دوں، سنیے میں عامر ابن ربیعہ کا جاسوس ہوں، اور جاسوسی کے ارادے سے بھیجا گیا ہوں، 3 لاکھ کا لشکر لے کے یہاں سے 20 کلومیٹر کی دوری پر وہ پڑاؤ ڈالے کھڑا ہے، بیٹھا ہے، عنقریب آپ کے اوپر حملہ کر دے گا۔ کہا تو نے ہم کو یہ کیوں بتایا؟ تو جاسوس ہے، کیوں بتایا تو نے؟ کہا اس لیے میں نے بتا دیا کہ میرے مذہب میں جھوٹ کہنا جائز نہیں، دوسری بات آپ لوگ اتنے نورانی اور بابرکت ہیں کہ مجھ سے جھوٹ کہنا، آپ کو دھوکہ دینا مجھے پسند نہیں، گوارا نہیں ہوا۔ تو جناب مختار نے اپنی ابا اتاری، کوفے کے زمین پہ ڈال دی، جیب میں جتنے دینار و درہم تھے نکال کے اپنی ابا کے دامن میں ڈالے، اپنے سپاہیوں کی طرف دیکھا، انہوں نے بھی اپنے جیب سے دینار و درہم نکالے ڈالے، گٹھری بنائی اس کے ہاتھ میں دے دی، یہ سچ بولنے کا انعام ہے، لیتا جا، یہ سچ بولنے کا انعام ہے، لیتا جا۔ ضروری تو یہ تھا کہ جو ملک کے خلاف جاسوسی کرے وہ واجب القتل ہوتا ہے، ہر دور میں، ہر ملک میں۔ اگر کوئی ہندوستان کے خلاف جاسوسی کرے تو ہندوستان کی پولیس یا فوجی اسے گرفتار کرنے کے بعد اس کے اوپر مقدمہ نہیں چلائیں گے، اسے سیدھے گولی مار دی جائے گی۔ بہت مکروہ گناہ سمجھا جاتا ہے کسی ملک کے خلاف جاسوسی کرنا، تو واجب القتل تھا، لیکن یہ انعام دیا گیا اس کو سچ بولنے کا۔ اس نے دل میں سوچا عجیب لوگ ہیں، کہا اچھا، تو کہا جاؤ اب اپنے عزیزوں سے مل لو۔ کہا کوئی عزیز تو ہے نہیں میرا، میں تو جاسوسی کے ارادے سے آیا تھا۔ کہا تو اچھا اب تمہارا اختیار ہے، چاہے تو کوفے میں آرام کرو یا واپس لوٹ جاؤ۔ کہا میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ کہا جاؤ، واپس لوٹا دیا گیا۔ مرد یزدی چلا، جب پہنچا تو اس نے تمام واقعات بتائے، اس طریقے سے ملاقات ہوئی تھی، گرفتار ہو گیا تھا اور مختار نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ تو عامر ابن ربیعہ مسکرایا، ہاں اب ایک کام اور کر، میرے پاس 40 کوفے کے سرداروں کے خط ہیں، 40 سرداروں کے نام لکھے ہیں، یہ خط تو لے جا اور ان سرداروں کو دے دے۔ در حقیقت وہ میرے جاسوس ہیں، بظاہر انہوں نے اپنی صلاحیتوں سے مختار کے دربار میں کافی اونچا عہدہ حاصل کر لیا ہے، وہ میرے جاسوس ہیں، یہ خط لے جا ان کو دے دے، جب جنگ ہوگی تو موقع پا کے یہ مختار کو قتل کر دیں گے۔ 40 خط لیے، کہا اب مگر جاؤں تو کیا کہہ کے جاؤں گا، کس منہ سے جاؤں؟ کہا اچھا میں ترکیب بتاتا ہوں۔ عامر ابن ربیعہ نے اس کے تمام کپڑے پھاڑ ڈالے، خوب پیٹا، لہو لوہان کر دیا اور کہا اب جا، اور جا کے جب یہ تیری حالت دیکھیں اور گرفتار ہو جائے تو یہ کہنا کہ جب میں آپ کے پاس سے لوٹ کے گیا نا تو عامر ابن ربیعہ نے مجھے بہت پیٹا کہ تو نے کیوں سچ سچ بتایا،
اور پھر اور زیادہ پیٹا کہ کیوں ان کا پیسہ تو لے کے آیا. پیسہ بھی لے لیا اور پیٹ پاٹ کے مجھے نکال دیا ہے. اب میں آپ کی شرن میں آیا ہوں, میں یہاں رہ جاؤں گا, اور جب موقع ملے تو اندر داخل ہونا, یہ خط ان سرداروں کو دے دینا. چلا, پھر گرفتار کر لیا گیا. پھر اس نے پھر وہ کہانی سنائی تو جناب مختار تو کریم تھے, اجازت دے دیا, اچھا بھیا تو اب ہمارے ساتھ کوفے میں رہ جا. کیا ہوا, اس نے نکال دیا تو تو یہاں رہے. کوفے میں داخل ہو گیا. موقع پا کر وہ خط وہ سرداروں کے تھے, دینا چاہتا تھا, لیکن حسن اتفاق, حسن سلوک دیکھا مختار کا تو اس کو اپنے آپ پر شرم محسوس ہوئی. اس نے مختار سے بالکل صاف صاف بتا دی بات, حضور ایسی ایسی بات ہے اور میں 40 خط لے کے آیا. مختار گھبرائے, کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ دشمن کی سازش ہے, میں اپنے ہی ہاتھ سے اپنے ہی آدمیوں کا گلا کاٹ دوں. بات سمجھ میں نہیں آئی. ابراہیم کو بلایا, کہا بھائی ابراہیم ادھر آؤ, کیا ہے یہ خط. تو ابراہیم نے خط دیکھے, کہا کیا کرنا چاہیے. کہا بلاؤ 40 کو. 40 آدمیوں کو دارالامارہ میں طلب کیا گیا, ہر ایک کو ایک ایک کمرے میں بند کر دیا گیا. 40 کمرے میں 40. اب ہر کمرے میں گئے جناب ابراہیم, ارے میاں مسٹر 39 آدمیوں نے تو اقبال جرم کر لیا ہے یار. خط دکھایا, کہا 39 آدمیوں نے تو اپنا اقبال جرم کر لیا ہے, اب تمہاری باری ہے, تم کیا کہتے ہو یہ خط کے بارے میں. کہا انہوں نے بتا دیا صاف صاف. کہاں بتا دیا, تو حضور جو انہوں نے بتایا وہ سچ ہے. اچھا ٹھیک ہے. 40 آدمیوں سے اقبال جرم کروا لیا. اس کے بعد وہ 40 کے 40 واصلے. تو پھر درود پیش کریں آپ حضرات. بس حضور 2-4 جملے اور, کیونکہ میں بھی قیدی ہوں, وقت کا پابند کر دیا گیا ہوں, تو 2-4 جملے اور سنیے. انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو پھر کل سامنے آپ کے گفتگو جاری ہوگی. تو گفتگو یہاں تک پہنچی کہ 40 قتل جب کر دیے گئے تو مرد یزدی نے ایک دن جناب مختار کے کان میں کچھ بات کہی. مختار سر جھکا کر سوچتے رہے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایسے اپنا انکار میں سر ہلا دیا, نہیں تمہاری یہ بات ممکن نہیں ہے. دور سے ابراہیم دیکھ رہے تھے کہ اس نے کان میں کچھ کہا اور انہوں نے انکار کیا. موقع پا کے اسے بلایا, اے یزدی ادھر آ, تو نے کیا کہا ان سے کان میں. ہاں حضور میں نے ان سے کان میں یہ کہا کہ کوئی سپاہی میرے ساتھ آپ بھیج دیں, میں لے جاؤں گا اپنے ساتھ اور ایسے حالات پیدا کر دوں گا کہ عامر ابن ربیعہ قتل ہو جائے. تو کہا کوئی سپاہی کیا, اللہ نے اس کام کے لیے تو مجھے پیدا کیا ہے, چل میں چلنے کے لیے تیار ہوں. بنا کسی کو اطلاع دیے ہوئے, بنا مختار کو بتلائے ہوئے, چپ چاپ مرد یزدی کے ساتھ عیسائیوں جیسا لباس پہن کے اس کے ساتھ ہو لیے. پھر گئے عامر ابن ربیعہ کے خیمے میں گرفتار کر کے پیش کر دیے گئے. عامر ابن ربیعہ نے جناب ابراہیم کو پہچان لیا. صفین میں 13 برس کی عمر میں, اچھا یہی تھا نا جس کی تلوار کی زد میں آتے آتے میں بچ گیا اور بچ گیا تھا. پہچان لیا, کہا او ہو مالک اشتر کے فرزند ابراہیم, دیکھو موت یوں لاتی ہے کھینچ کے. اب ابراہیم گھبرائے, اب چپ چاپ سر جھکائے کھڑے ہیں. کہا دیکھو ابراہیم, موت یوں کھینچ کے لاتی ہے انسان کو. آ گئے نا ہاتھ میں, حکم دیا قتل کر دو اسے, رات کے وقت قتل کر دو اسے. اس کے ساتھ میں اس کا دوست جو ہم پیالہ تھا, شراب پی رہا تھا, اس نے کہا بیوقوف ہے, نالائق گدھا, رات کے اندھیرے میں ابراہیم کو قتل کروانا چاہتا ہے. کل صبح تو گلا پھاڑ پھاڑ کے کہے گا اگر فوجوں کے درمیان کہ تو نے رات میں ابراہیم کو قتل کر دیا تو تیری بات کوئی مانے گا نہیں. کل دن کے اجالے میں پوری فوج کے سامنے کھڑا کر کے اسے قتل کر, تاکہ فوجیوں میں ہمت آئے,
کہ اصل تو عمر گیا، اب کوفے پہ حملہ کرنا آسان ہے. ہاں تو نے شراب کا حق ادا کیا. چلو گرفتار کرو، ڈال دو اسے خیمے میں. زنجیروں میں باندھ کے مرد ازدی کو اور جناب ابراہیم کو قید میں ڈال دیا گیا، کوارٹر گارڈ کیمپ. اب زنجیروں میں بند کھڑے ہیں سر جھکائے، یا علی میری مدد کریں، یا اللہ میری مدد ہو، کسی طریقے سے مجھے بچا لے مالک تاکہ مجھے جنگ کرنے کا موقع ملے. ایسے میں مار دیا جاؤں تو یہ مناسب نہیں. دعا کی، مرد ازدی نے رونا شروع کیا. ارے بھائی روتا کیوں ہے؟ کہا حضور ابھی ابھی مسلمان ہوا، ابھی کچھ دن بھی نہیں گزارے چین سے کہ موت آ گئی، اب قتل کر دیا جاؤں گا صبح میں، رو رہا ہوں اس لیے. تو جناب ابراہیم نے قرآن کی تلاوت شروع کی. تاریخ میں یہ لکھا ہے اتنی بہترین لحن میں قرآن پڑھتے تھے جناب ابراہیم کہ نو مسلم ازدی کو نیند آ گئی. زنجیروں میں جکڑا، ازدی سو گیا. جب یہ سو گیا تو یہ چپ ہو گئے. کچھ دیر کے بعد وہ اٹھا، پھر رونے لگا. ابے پھر کیوں روتا ہے بھائی؟ کہا حضور غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے مسلمانوں کے اپنے پیغمبر کو ابھی خواب میں دیکھا. کہا اچھا کیا دیکھا؟ کہ پیغمبر مجھ سے فرما رہے ہیں مرد ازدی مت گھبرا، اور یہ جو تیرے ساتھ میں کھڑے ابراہیم ہے نا، ان سے بھی کہنا کہ مت گھبرائیں، میں ان کی مدد کروں گا، میں ان کی نصرت کروں گا. اور رونے لگا. جو سپاہی تعینات تھا پہرے پر، اس نے مرد ازدی کی گفتگو سنی، دل میں سوچا ایک لمحے کے لیے شاید یہ وہی والا تھا کہ علی مرتضیٰ کی تلوار نسل دیکھ کے چلتی تھی نا، تو شاید یہ انہی کی پیداوار میں سے تھا. اس نے سوچا وائے ہے مجھ پر، لعنت ہے مجھ پر. عیسائی کل تک جو میرے سامنے عیسائی تھا آج مسلمان ہوا، اس نے خواب میں پیغمبر اسلام کو دیکھا. لعنت ہے میری زندگی پہ، میں ایسا مسلمان ہوں کہ ایسے اچھے آدمیوں کی پہرے پہ کھڑا ہوں. اندر کو آیا، چھوٹا سا چھرا لیا اس نے، پورے رسیاں بند کاٹ دیے، آزاد کر دیا دونوں کو، اور کہا ابراہیم سے علی جناب ابراہیم یہ چھرا آپ رکھ لیں، میں 100 تک گنتی کروں گا، 100 تک گنوں گا، اس کے بعد میں خطرے کا الارم بجا دوں گا، مجرم کے فرار ہونے کا، قیدی کے فرار ہونے کا بگل بجا دوں گا. آپ جانے، آپ کا اللہ جانے. جناب ابراہیم مسکرائے. 100 بہت ہوتے ہیں، 100 تک گنتی، تو گنتی تو شروع کر پھر دیکھ. اس نے گنتی شروع کی، انہوں نے دوڑنا شروع کیا. جناب ابراہیم مرد ازدی کا ہاتھ تھامے اتنی تیز دوڑ رہے تھے، اتنی تیز دوڑ رہے تھے اپنی جان بچانے کے لیے کہ جناب ابراہیم خود کہا کرتے تھے میں اپنی پوری زندگی میں کبھی اتنی تیز نہیں دوڑا جتنا اس دن میں عامر ابن ربیعہ کی فوجوں سے دور دوڑ رہا تھا. کچھ دور صحرا میں گئے، پیچھے سے بگل بجا خطرے کا، مشعلیں روشن ہوئی، آگ جلنے لگی. اس کا مطلب سپاہی تیار ہوئے، تلاشی شروع ہوئی. دوڑو دوڑو، وہاں بھاگو بھاگو. دوڑنا شروع کیا انہوں نے اور تیز. دوڑتے دوڑتے صبح نکلنے کو ہوئی. دوڑتے دوڑتے صبح ہوئی، موت تعاقب میں ہے. صبح نکلنے کو ہوئی، فجر کی نماز پڑھی. جناب ابراہیم نے نماز صبح ادا کی. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کی تفسیر بتائی کہ بے شک نماز مشکل ہے، گراں ہے، لیکن ان پر نہیں جو اللہ کے خاشعین بندے ہیں. نماز پڑھی، موت تعاقب میں ہے. نماز سے فارغ ہو کے ہاتھ تھاما، پھر دوڑنا شروع کیا. اب ایک راستہ نظر آیا، ریگستان سے ایک راستہ نظر آیا، راستے پہ دوڑنا شروع کیا. مرد ازدی نے جھٹکا مارا، ہاتھ چھوڑا لیا. کہا کیوں بھائی؟ کہا نہیں، سپاہی جو تعاقب میں تلاش کے لیے آ رہے ہیں اسی راستے پر تلاش کریں گے، کیونکہ یہی تو راستہ ہے جو کوفہ جاتا ہے، ہم گرفتار کر لیے جائیں گے. ادھر سے نہیں چلیے، ادھر سے چلتے ہیں. کہا نہیں نہیں، میں جانتا ہوں یہ راستہ شارٹ کٹ ہے. کہا اگر آپ کو جانا ہو تو جائیے، میں تو ادھر چلا. بسم اللہ. یہ ادھر کو دوڑ گیا، یہ ادھر دوڑا، یہ ادھر دوڑے. دوڑتے دوڑتے اتفاق سے کوفے کے قریب پہنچ گئے. یہ تیسرا دن تھا. حضرت مختار
परेशान साथियों के साथ। इब्राहिम 3 दिन से गायब है, न जाने कहाँ चले गए। अब जो देखा कोई आ रहा है तो रुके, पास आए नहीं, अभी सहरा में दौड़ना शुरू किया मुख्तार जनाब इब्राहिम ने कि दिन निकल आया, और दिन गर्मियों का दिन निकल आया। सूरज जब ऊपर आ गया ना तो प्यास की शिद्दत हुई। घबरा के इधर उधर देखा, पानी कहीं नहीं था, लेकिन पीछे किसी के घोड़ों के टापों की आवाज़ नज़र आई। अब जो घूम के देखा तो आमिर इब्न रबिया खुद इनकी तलाश में आ रहा था। कुछ दिखाई नहीं दिया, चारों तरफ देखा, एक ऊंचा पेड़ दिखाई दिया। दौड़ के गए, फुर्ती से उस पेड़ की ऊंची टहनी पे पहुंच गए, अपने आप को पत्तों में छिपा लिया जनाब इब्राहिम ने। धूप की गर्मी की वजह से आमिर इब्न रबिया ढूंढता ढूंढता इस पेड़ के साए में नीचे आके खड़ा हुआ और इधर उधर देख रहा था। जनाब इब्राहिम ने पत्ते हटाए, नीचे देखा, आमिर इब्न रबिया खड़ा है। चुपचाप नीचे उतरे, उतनी नीचे जितनी नीचे वो उतर सकते थे। फिर वहाँ से एक जस्त लगाई, इसे घोड़े से लेके ज़मीन पे पटक दिया, सीने पे खड़े हो गए। और वो जो सिपाही था ना जिसने पहरे पे इन्हें एक छोटा सा छुरा दिया था, वो छुरा निकाल लिया, दाढ़ी पकड़ ली। आमिर इब्न रबिया, मौत यूं आती है। दुरूद पढ़े मोहम्मद। और जनाब इब्राहिम ने उसी का नेज़ा, उसका सर, उसी का घोड़ा बैठ के अब एड़ लगाई, झूमते झामते कूफे के करीब पहुँचे। नज़दीक पहुँचे, मुख्तार परेशान खड़े थे। नेज़ा झुकाया, कहा यह है आमिर इब्न रबिया, इसका सर है ये। खुश हुए, शुक्र के सजदे में गिर पड़े मुख्तार। उठने के बाद तमाम वाक़या बयान किया, किस तरीके से इसका ये काम मुकम्मल हो सका। अभी ये गुफ्तगू जारी थी कि एक सवार आता हुआ नजर आया घोड़े पर। अब जो गौर से देखा, उसके सवार के हाथ में भी एक नेज़ा था, उसके नेज़े पर भी एक सर था। जो नज़दीक आ गए ना तो उसने अला के सर जो नीचे डाला तो जनाब इब्राहिम ने कहा, अरे ये तो उसका सर है, सयाफ जिसका नाम था, जो शराब पीता था आमिर इब्न रबिया के साथ। ये कैसे हुआ भाई? तो वह मर्द अज़दी था आने वाला। उसने कहा मैं उधर भाग रहा था जान बचा के, इससे मुलाकात हो गई, इसे साथ ले आया मैं, तोहफा। अभी ये गुफ्तगू ख़त्म नहीं हुई थी दोनों की कि देखा फिर एक सवाल आता नज़र आता है। बोले ये तीसरा कौन है भाई? अब जो तीसरा नज़र आया नज़दीक तो वो पहरेदार सिपाही था जिसने छोटा छुरा दिया था। उसके हाथ में भी एक नेज़ा था, उसके पास भी एक सर था, उसने डाल दिया। ये क्या? ये सही एक कातिल का सर था, जो तलवार जिसने खींच ली थी जनाब इब्राहिम को कत्ल करने के लिए रात में, उसका सर था, ये इसको तोहफे में दिया। बहरहाल अब सबों ने मिल के 18,000 के लश्कर ने मिलकर आमिर इब्न रबिया के 3 लाख के ऊपर हमला कर दिया। तारीख़ में एक तवील बहस है कि किस अंदाज से जंग की जनाब मुख्तार ने, अब्दुल्ला इब्न कामिल अंसारी ने और जनाब इब्राहिम इब्न मालिक अश्तर ने। उसका माहासिल जंग का यह है कि 3 लाख में से सिर्फ 60,000 जिंदा बचकर दमिश्क पहुँचे, बाकी वासिले जहन्नुम कर दिए गए। दुरूद पढ़े मोहम्मद। बस हुजूर, मैंने आपकी ज़हमत को तमाम किया, आप आमादा हो जाएं जनाब सैयदा को पुरसा देने के लिए। जितनी मेहनत के साथ आप सुन रहे थे उतनी ही गिरिया के लिए भी तैयार हो जाएं। और मैंने बताया एक मजलिस में आपको कि गिरिया किस तरीके से करना चाहिए। छठे इमाम ने सलीका बतला दिया, देखो घुट घुट के मत रोया करो, गिरिया यूं किया करो जैसे कोई बूढ़ी माँ अपने जवान बेटे की मैयत पे बैठ के बयान कर कर के रोती है। बयान कर कर के रोया करो, गिरिया घुट घुट के मत रोया करो। हुजूर, एक वक्त वो भी आया कि जब जनाबे मुख्तार की हुकूमत काफ़ी मजबूत और मुस्तहकम हो गई थी ना, तो गिरफ्तारियां होने लगीं और जनाब मुख्तार की दरबार में एक दिन एक शकी पेश किया गया गिरफ्तार करके। उसका नाम था मुर्रा इब्ने मंजर अबदी, कि जिसने करबला के मैदान में वो जुल्म किया
کہ امام حسین کو اس کا اتنا شدید صدمہ پہنچا تھا کہ حسین نے اپنی کمر کے ٹوٹنے کا ذکر کیا، اپنی بینائی کے زائل ہونے کا ذکر کیا تھا۔ میرے لال تیرے بعد مجھے یہ دنیا دکھائی نہیں دیتی، میری آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ علی اکبر کا ذکر ہے جناب۔ نوجوانوں سے میرا مطالبہ ہے کہ تیار ہو جائیں پرسہ دینے کے لیے، امام زمانہ کو پرسہ دینا ہے، جناب سیدہ کو پرسہ دینا ہے۔ نوجوانوں کی کثیر تعداد میرے سامنے بیٹھی ہے۔ علی اکبر کا تذکرہ سنیے۔ دشمن کہتا ہے، مرہ ابن منظر ابدی کہتا ہے کہ میں نے کربلا کے میدان میں جو ظلم کیا ہے وہ اس کی وجہ سے امام حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ وہ ظلم کیا تھا سنیے گا۔ اب علی اکبر ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں، بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے، مجھے جنگ کی اجازت دیجئے۔ اب کوئی باپ اپنے بیٹے کو کیسے مرنے کی اجازت دے سکتا تھا؟ حسین نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، جوان بیٹا ہاتھ جوڑے سامنے کھڑا ہے۔ حسین آسمان کی طرف ٹکٹکی لگائے کچھ دیر دیکھتے رہے، پھر اپنے بیٹے کے چہرے کو بڑی غور سے دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھا، پھر ایک مرتبہ کوفے کی جانب مڑ گئے حسین۔ بڑی دیر تک کوفے کی سمت دیکھتے رہے، ایسا ہو کہ مختار چلا آئے، میرا بیٹا کچھ دیر تک تو زندہ رہ سکتا ہے، کچھ دیر کے لیے ہی صحیح میرا بیٹا میں زندہ دیکھ سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نہ معلوم کیسے حسین نے اجازت دی، لیکن ایک بات کہہ دی، میرے لال جب تک تیرا میرا سامنا رہے مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا بیٹا، ہل رہا ہو تو ایک باپ کی زندگی کا یہ بہترین دن ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حسین سے پوچھے کوئی کہ کیسے علی اکبر کو اجازت دے دی؟ اب علی اکبر چلے آہستہ آہستہ، اور بار بار مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے، تاکید کی تھی باپ نے، بیٹے میرے لال جب تک سامنا ہوتا رہے مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ جب بہت دور نکل گئے علی اکبر تو انہوں نے محسوس کیا کہ اب بابا تو بہت پیچھے چھوٹ گئے ہیں، اب مڑ کے دیکھنا بند کیا۔ کچھ دور آگے چلے تو ہوا کے ساتھ ساتھ کسی کے دامن کے ہلنے کی آواز آئی، تو پیچھے مڑ کے دیکھا بوڑھا باپ اپنی کمر تھامے علی اکبر کے قدموں کے نشانوں پہ آگے بڑھ رہا ہے۔ علی اکبر گھوڑے سے کود پڑے، اے بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی، اب کیوں میرے پیچھے اتنی زحمت کر رہے ہیں؟ حسین نے بڑا عجیب سا جواب دیا، اے میرے لال، اے علی اکبر، اگر تیرا بیٹا تیری برابر کوئی ہوتا، اگر تو صاحب اولاد ہوتا میرے لال، تو یہ سوال مجھ سے نہ کرتا۔ جا خدا حافظ۔ علی اکبر میدان میں تشریف لے گئے، میمنے پہ حملہ کیا، میسرے کو پلٹا قلب لشکر کے اوپر۔ اب جناب قاسم کے سامنے تو کسی کے آنے کی ہمت نہ تھی، یہ تو حسین کا کڑیل جوان میدان میں آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ مرہ ابن منظر ابدی کہتا ہے، میں نے نوٹ کیا، میں نے یہ بات محسوس کی کہ علی اکبر میسرے پہ جب حملہ کرتے تھے تو میسرے میں بھگدڑ مچتی تھی۔ ایک خاص دوری سے علی اکبر میمنے سے قلب لشکر کی طرف اپنے گھوڑے کو پلٹاتے تھے۔ میں وہاں جب 2-4 بار علی اکبر نے ایسے ہی کیا تو وہاں چند لاشیں پڑی تھی مختار، ان لاشوں کے درمیان میں گر کے پڑا رہا۔ علی اکبر کی نگاہ میرے اوپر نہیں پڑی۔ اللہ اکبر۔ جب علی اکبر نے خاص زاویے سے اپنا گھوڑا موڑا، میں اپنی کمینگاہ سے اٹھا، میرے ہاتھ میں نیزہ تھا، میں نے نیزہ تاک کے پوری قوت کے ساتھ علی اکبر کی پیٹھ میں مارا۔ علی اکبر کی پیٹھ پہ زرہ نہیں تھی مختار، اے مختار میرا نیزہ لگا،
अली अकबर चौंके, तलवार निकाल के मेरी तरफ घूमने की कोशिश की। मुख्तार जो नेज़ा पीठ में लगा था ना, वो बड़ी तेजी के साथ बाई सिमत को मुड़ा। अब अली अकबर अपने आप को घोड़े पे संभाल नहीं सके, जमीन करबला पे गिरे। ऐसे गिरे दोस्तों के पहले नेज़ा जमीन पे गिरा, अली अकबर उसके ऊपर गिर पड़े। वो नेज़ा जो पीठ में पैवस्त हुआ था ना, सीने के पार होके टूट गया। आवाज दी, बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल करिए। हुसैन जस्त करके घोड़े पर बैठे, जस्त करके घोड़े पर बैठे, अपने आप को फौजों में डाल दिया। कहा रे तुम्हें अल्लाह का वास्ता बताओ मेरा अली अकबर कहाँ है? फिर कहा तुम्हें रसूल अल्लाह का वास्ता बताओ हम शबीए पैगंबर कहाँ है? कोई बताने वाला नहीं था। अल्लाह अकबर, अपनी बाहें घोड़े के गर्दन में डाल दी। ए मेरे अज़्मे बावफा, अरे हुसैन मजबूर है, हुसैन को दिखाई नहीं देता, अरे मुझे अपने बेटे के पास ले चल। अब अल्लाह अकबर, अजरुकुम अलल हुसैन। अली अकबर के सिराने पहुंचे, अपने आप को घोड़े से जमीन पे गिराया। बड़ी देर तक अपने बेटे के चेहरे को देखते रहे हुसैन, बड़ी देर तक देखते रहे। फिर आवाज दी, फिर आवाज दी, वलदी उठो हुसैन आया है। आवाज दी, बेटा उठो हुसैन आया है। अली अकबर ने अपने दोनों हाथ अपने सीने पे दबाए हुए, आंखें बंद हैं, एड़ियां रगड़ रहे हैं। आवाज दी, मेरे लाल तेरा बाप तुझे आवाज दे रहा है, तू आंखें नहीं खोलता मेरे बेटे। अली अकबर ने आंख नहीं खोली। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक बाप की मजबूरी, एक बाप की मजलूमी का मुजाहिरा फरमाए आप हज़रात। अली अकबर के अब देखा, चेहरे को देखा, अपना रुखसारा अली अकबर के रुखसारे में रखा। मेरे लाल हुसैन तुझे आवाज दे रहा है, आंखें खोल मेरे बेटे, आंखें खोल। अली अकबर ने आंख नहीं खोली। हुसैन उठ के बैठे, हुसैन उठ के बैठे, बेचैनी से देखा अपने बेटे की तरफ। कुछ देर तक आसमान की तरफ देखते रहे, फिर अपने बेटे के चेहरे को देखा। अपने बेटे के पहलू में लेट गए हुसैन, जल्दी जमीन पर अपने बेटे के पहलू में लेटे रहे हुसैन। फिर बेचैन होकर उठे, फिर आवाज दी, देखा हुसैन ने, अली अकबर ने अपने दोनों हाथ अपने सीने पे लगाए हैं, सीने से दबाए रखे हैं। चाहा कोशिश करके हाथ हटाए, अली अकबर ने दोबारा हाथ रख लिए। हुसैन ने फिर कोशिश की, अली अकबर ने फिर अपने हाथ रख लिए। अब हुसैन ने अपने दोनों हाथ अपने बेटे की कलाई योग पे रखे। या अली कह के हाथ हटाए। सीने में टूटा हुआ नेज़ा नजर आया। आसमान की तरफ देखा, अपना बाया घुटना जमीन करबला पे टिकाया, बाया हाथ अपने बेटे के सीने पे रख के दबाया, दाहिना हाथ अली नेज़े पे रखा, आसमान की तरफ देखा, नेज़े की अली थामी, आसमान की तरफ देखा, सीना दबाया, या अली कह के नेज़े की अली निकाली। बारे रहा वास्ता अली अकबर के उबलते हुए सीने के खून का, हमें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। इन मरहूमीन के लिए, ईसा अलैहिस्सलाम के लिए फातिहा पढ़ी। मरहूमा कुलसूम बाई